الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقدس اوراق ٹھنڈا کرنے کا طریقہ۔ جو خوش نصیب مسلمان تحریروں کا ادب کرتے ہوئے اخبارات و مقدس کاغذات اور گتے وغیرہ زمین پر دیکھ کر اٹھا لیتے ہیں اور ان کو بیچ سمندر یا گہرے دریا میں ٹھنڈا کر دیتے ہیں، وہ قابل رشک ہے۔ کم گہرے سمندر میں مقدس اوراق نہ ڈالے جائیں کہ عموماً بہہ کر کنارے پر آ جاتے ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مقدس اوراق کسی خالی بوری میں بھر کر اس میں وزنی پتھر ڈال دیا جائے، نیز بوری پر چند جگہ چیرے ضرور لگائے جائیں تاکہ اس میں فوراً پانی بھر جائے اور وہ تہہ میں چلی جائے کہ پانی اندر نہ جانے کی صورت میں بعض اوقات میلوں تک تیرتی ہوئی کنارے پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات گوار یا کفار بوری حاصل کرنے کے لالچ میں مقدس اوراق کنارے ہی پر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور پھر اتنی سخت بے ادبیاں ہوتی ہیں کہ سن کر عشاق کا کلیجہ کانپ اٹھے۔ مقدس اوراق کی بوری گہرے پانی تک پہنچانے کے لیے مسلمان کشتی والے سے بھی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بوری میں چیرے ہر حال میں ڈالنے ہوں گے۔ مقدس اوراق ٹھنڈا کرنے کے مدنی پھول۔ اوراق مقدسہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق ہفتے یا مہینے میں ایک دن معین یعنی فکس کر لیا جائے۔ خادم اوراق مقدسہ، ذیلی ذمہ دار اور مخزن اوراق مقدسہ جس دن اوراق مقدسہ ٹھنڈا کرنے ہیں اس دن سے 3 دن پہلے مدنی مشورہ کر کے ذمہ داران کا تعین اور سارے انتظامی معاملات کا جائزہ لیں، مثلا باردانوں اور وزن چیکنگ کا انتظام، مخزن اوراق مقدسہ سے ساحل پر اوراق مقدسہ پہنچانے کے لیے گاڑی اور فرد کا انتظام۔ جو افراد 7 سمندر میں جائیں گے ان تمام کے ID کارڈز کی کاپیاں موجود ہونا، اجازت نامے کو چیک کرنا، سمندری حالات کا جائزہ لینا، لاؤنج میں اگر حاجت ہو تو کھانے اور پینے کا انتظام کرنا۔ جتنے اسلامی بھائی لاؤنج میں ہیں ان کے مطابق لائف جیکٹس بھی ضرور ساتھ رکھیں۔ یہ عام طور پر سمندر کے قریب مارکیٹ سے مل جاتی ہے، ان کو جیکٹ کی طرح پہنا جاتا ہے۔ ملاح کشتی والے سے اس کی تربیت حاصل کر لیں۔ ہر ملک کو اپنی قانونی پالیسی کو مد نظر رکھنا ہے۔ تمام ذمہ داریاں تقسیم کر لیں اور وقت بھی طے کر لیں کہ مخزن اوراق مقدسہ میں پتھر ڈال کر باردانے بھرنے کی ذمہ داری، مخزن اوراق مقدسہ سے ساحل سمندر پر لانے کی ذمہ داری، لوڈر گاڑی کا انتظام کرنے کی ذمہ داری، اوراق مقدسہ کے باردانے لاؤنج تک پہنچانے کی ذمہ داری، اور سمندر میں جو اسلامی بھائی ساتھ جائیں گے ان کا تعین۔ ایسے باردانوں کا انتظام کریں کہ ایک باردانے کا وزن 125 تا 130 گرام یعنی 125 to 130 گرامز تک ہو، کہ باردانہ جتنا زیادہ وزنی ہوگا اتنی جلدی اوراق مقدسہ نیچے تشریف لے جائیں گے۔ اوراق مقدسہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لے جانے سے پہلے وہاں کے مچھیروں سے بھی مشورہ کر لیں اور ان کو اعتماد میں لیں۔ ان کے مشورے سے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو گہری بھی ہو اور وہاں مچھیروں کے جال کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ عند ضرورت گاڑی کروائی جائے۔ اگر اوراق مقدسہ کے باردانے کم ہوں تو چھوٹی گاڑی ورنہ بڑی گاڑی کا انتظام کر لیا جائے۔ اگر آپ کی ذیلی ذمہ داروں محافظ اوراق مقدسہ اس علاقے میں اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ سب مل کر یہ کام کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ ضرورت کے مطابق مستور رکھ لیے جائیں۔ اوراق مقدسہ کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے تمام کام، مثلا انہیں باردانوں میں ڈالنا، باردانوں کو لوڈ کرنا، سمندر میں ڈالنا وغیرہ سب کام باوضو کریں۔ چند مدنی پھول۔ اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کو قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس میں مقطعات الف لام میم طہ قاف
وغیرہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا یہ حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا کسی کے مونڈھے یعنی کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ فتاوی رضویہ میں ہے اگر چادر ایسی ہو کہ ایک کونے پر ہو اور دوسرا کونا اتنا لمبا ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ دوسرا کونا نہ ہلے تو اب اس دوسرے کونے سے قرآن مجید چھونا جائز ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسلے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو، اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسلہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مخزن اوراق مقدسہ سے جب اوراق مقدسہ کے باردانے لوڈ کروائیں تو اسی وقت اس میں پہلے وزنی پتھر ڈال دیں۔ البتہ چیرے لگانے کے لیے تیز دھاری دار آلہ ساتھ رکھیں، مگر چیرے ابھی نہیں لگائیں بلکہ لانچ میں اس وقت لگائیں کہ جب سمندر میں ٹھنڈا کر رہے ہوں۔ باردانے میں اوراق مقدسہ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اوراق مقدسہ کسی پلاسٹک وغیرہ میں نہ ہو۔ اگر کسی شاپر وغیرہ میں ہو تو اسے نکال کر باردانے میں ڈال دیجئے۔ گاڑی میں باردانے لوڈ کروانے اور اتروانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ باردانوں کو زور زور سے پھینکا نہ جائے بلکہ نہایت ادب و احترام سے رکھیں۔ جب سفر شروع ہو تو سفر کی سنتیں اور آداب کا خیال رکھیں، نیز پردے میں پردے کی مضبوط ترکیب رکھیں۔ کشتی میں سواری کی دعا پڑھیں اور اگر نماز کا وقت آئے تو شرعی طریقے کار کے مطابق عمل کیا جائے۔ کشتی میں سواری کی دعا: بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ چند مدنی پھول۔ چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں، بشرط یہ کہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے، اور کشتی زمین پر بیٹھ گئی تو اترنے کی حاجت نہیں، اور کنارے پر بندھی ہوئی ہے اور اتر سکتا ہے تو اتر کر خشکی میں پڑے، ورنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کر پڑے، اور بیچ دریا میں لنگر ڈالے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہو کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم کر قبلے کو منہ کر لے، اور اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلے کو منہ کرنے سے عاجز ہو کہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت ملتوی رکھے۔ ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو پڑھ لے۔ چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت قبلے کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلے کو منہ پھیرتا جائے، اگرچہ نفل نماز ہو۔ کشتی اور ہر طرح کی سواری کی حفاظت کے دو اوراد۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ 21 بار پڑھ لینے والے کا سارا سفر انشاءاللہ عز و جل آرام و سکون کے ساتھ کٹے گا اور وہ کشتی ڈوبنے سے بچی رہے گی۔ نمبر 2، کشتی یا کسی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت یا حیّ یا قیوم 132 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل راستے کی آفتوں سے حفاظت ہوگی، یہاں تک کہ زور طوفان میں بھی کشتی ڈوبنے سے بچی رہے گی۔
اب جب گہرے سمندر میں پہنچ جائیں، ملاح یعنی کشتی والے سے یہ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے کہ گہرا سمندر شروع ہو گیا ہے، تو اب ہر باردانے کے درمیان میں 2 سے 3 چیرے لمبائی میں لگائیں۔ باردانے کو پانی کے قریب کر چھوڑا جائے، دور سے نہ پھینکا جائے، یعنی اپنی محافظت بھی ہو اور باردانے کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ اگر باردانے کا وزن کم ہو تو اسے بانسے سے پانی میں ڈبو کر رکھیں یہاں تک کہ پانی کے ساتھ نیچے تشریف لے جائے۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر تسلی کر لی جائے کہ باردانے ڈوب چکے ہیں۔ جو باردانے نہ ڈوبے اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے۔ کشتی کے عملے کو نیکی کی دعوت دینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد